اسلام ہے حکومت نے ایک JIT بنائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا, اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے. یہ سنگین مسئلہ ہے. ان کو ذرا پلیز بات کرنے دیں. یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں, جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں, جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں, جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں, اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں. اور عمران خان, اعظم خان, شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے, کیا نام تھا ان کا, اسد مجید صاحب, ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا. اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے. جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا, میم جن لوگوں نے آپ پہ کیس بنائے تھے, کیا کبھی کسی سے آمنا سامنا ہوا, کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے, اور اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی. اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ نہیں, اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے. آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی, انہوں نے انصاف کیا, لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, آسمان کی طرف سے آیا ہے, اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا. مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کی. تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے, یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں, اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی. مریم صاحب یہ بتائیں, جو سیاسی کھیل جس سائپر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا, اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے, لیکن اب وہ اسلام آباد یلغار کرنے کی تیاریاں کریں, اس داخلے کو کون روکے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے, ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں, جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں, ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی, پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی, پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی, کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. تو کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے, ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ بچہ کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ دماغ کے حوالے سے آپ بہت اچھا کیا, مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں پہ اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راہیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے, بہت اچھا بچہ. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن
शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए। हालांकि जायज़ काम था, वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं खुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया। अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। पेट्रोल और दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की। आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइन्स निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था। उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो हैं वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमजा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जरा दोबारा घर जाके उस ऑडियो को जरूर सुनिएगा। मरियम साहिबा, आपने भी साइफर पे कहा है कि JIT कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, तो रुकावट कौन है? नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी? नहीं, जालसाजी की तहकीकात नहीं होती। जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है? इसके बाद अब सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार। मरियम साहिबा, गुज़श्ता रोज खान साहब ने ये भी कहा आप दोबारा जो है वो एल हो चुकी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकती हैं। तो क्या इसी दौर के अंदर, क्योंकि आइंदा साल इलेक्शन है, तो हम आपको देखें किसी असम्बली में, पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। मरियम साहिबा जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मरियम साहिबा, ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे जारी रहा, तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुस्तक़बिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी और बनाई थी
اور میں رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں تھی, یہ کمرے پہ انہوں نے 12 بجے دھاوا بولا, 15-20 لوگ تھے اور ایک نے اسی طرح موبائل پکڑا ہوا تھا, وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا. تو اگر تو وہ یہ موبائل ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کے لیے شرم کی اور ناموشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آپ خاتون جو کہ آپ کے پاس قیدی ہے, قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, بھلے وہ معصوم ہو, انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو, پولیٹیکل قیدی, اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے کمرے پہ رات کو دھاوا بولا, آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے. کریں ریلیز, ذرا دنیا بھی دیکھے کہ آپ نے قید میں, جو مریم نواز نے اپنے منہ سے آج تک نہیں کہا, کیونکہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتی, میں عورت کارڈ پلے نہیں کرتی, اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا. آپ سے موبائل فون پکڑا گیا تھا یا ڈیوائس ساتھ, اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں. جب وہ ویڈیو بن رہی تھی وہ نیب کا اپنا دیا ہوا, نیب نے خود آپ کو دیا تھا؟ نیب کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ بچوں سے بات کرنے کے لیے بلا کے دیتے تھے, بات کراتے تھے اور لے جاتے تھے, لیکن ان میں وہ 1-2 شخص شامل تھے, پورے لوگ نہیں تھے. تو تبھی تو وہ اس پہ چپ کر گئے, ورنہ اگر میرے سے نکلا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. دوسرا بھی ایک سوال آپ نے کیا, میں نے کہا کہ کنڈیم کرنا چاہیے, آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے, پاکستانی سیاست اس کی مکمل ہو سکتی ہے, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے 2 آڈیوز کو اور ویڈیوز کو کمپیئر کیا نا, مسلم لیگ نون کی کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, وزیر اعظم کی کیا آڈیوز, میری کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں. آپ ہماری بھلے خفیہ آڈیو ریلیز کریں یا میڈیا کے سامنے کی بات کریں یا ہماری آپس کی خاندانی گفتگو لیں یا پرائیویٹ جو کانورسیشنز ہے وہ لیں, مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو باہر آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں, یہ قانون کا احترام کرتے ہیں, ملک کے لیے سوچتے ہیں. اور آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں, ان کی جو آڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آڈیوز جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے, میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا, لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے, آپ نے اس انسان کو, اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی. مریم نواز صاحبہ, تو آڈیوز میں جو فرق ہے وہ پوری قوم کے سامنے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. مریم نواز کا جو آج کا فیصلہ ہے, کیا اس کے خلاف آپ کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کس چیز کی اپیل؟ اپیل تو نیب کو کرنی چاہیے کہ ہمارا مقدمہ پٹ گیا, میں کیا اپیل کروں بھائی. اور دوسری بات یہ, ایک منٹ, اور دوسری بات یہ کہ میں 6-7 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے, تو ابھی آپ کا دل نہیں بھرا مطیع اللہ جان صاحب. مریم صاحبہ, گزشتہ روز عمران خان صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ کوئی آئی ٹی بیسڈ جو ہے کمپنی ہے جس کا فرنٹ پہ ٹیلی ویژن چینل ہے, وہ ان آڈیو آ رہا ہے. ایک منٹ, اس سوال کا جواب ذرا. ایک منٹ, کوئی آئی ٹی کمپنی ہے, جی کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں ہے, عمران خان ہے جی, اس کا کوچ ہے, اس کے ساتھ 1-2 چینلز ہیں, یہ انہی کا نیکسس ہے.